اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اعلم ان صاحب الكشاف جعل الاسماء المحدودة عارية عن المشابهة المذكورة مرغبة وليس النظام بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. توجہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم سے تحقیق مقام بھی ہے اور ایک سوال کا جواب بھی ہے. ایک سوال کا توجہ کرے جی. سوال یہ ہے کہ قافیہ ماخوذ ہے زمخشری کی مفصل سے جس کی شرح ایضاح علامہ نے کی ہے. تو مفصل کے اندر نا جو مورب کی تعریف ہے اس میں المرکب کی قید کوئی نہیں ہے. وہ ہے کہ پس مورب وہ ہوتا ہے جو نام مشابہ ہو مبنی اصل کے. مورب وہ ہوتا ہے جو نام مشابہ ہو مبنی اصل کے. دھیان رکھے جو کافیہ دی کتاب دے بھی مرکب کی قید نہیں ہے. تو جب قافیہ اس سے ماخوذ ہے تو مصنف علیہ الرحمہ نے مرکب کی قید کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ قافیہ ماخوذ ہے مفصل سے، مطلب اندہ اختصار کیتا ہے. اور مفصل میں جو علامہ زمخشری کی ہے نا اس نے انہوں نے مورب کی تعریف کی ہے، اس میں مرکب کی قید نہیں ہے. فالمورب الذی لم یشبہ مبنی علی الاصل. تو مرکب کی قید بغیر کے ساتھ ایسی ترکیب کے عمل متحقق ہو جائے. اس کا جواب دیا ہے کہ صاحب کشاف کی اپنی تحقیق ہے، مصنف کی اپنی تحقیق ہے. اس کا جواب دیا ہے کہ صاحب کشاف کی اپنی تحقیق ہے اور مصنف کی اپنی تحقیق ہے. اون تحقیق دے وچ پڑھو کہ سمجھ آوے گی. اون سنو، صاحب کشاف کون؟ صاحب کشاف صاحب مفصل ایک کو بندہ ہے. اس مخشری کشاف تے تفسیر ہے نا. صاحب کشاف جو ہے نا اس نے ہر وہ اسم جو ابھی اکیلا ہے مرکب نہیں ہے لیکن عامل کے ساتھ مرکب ہو تو وہ بالفعل مورب ہو جائے گا. وہ اس کو صاحب کشاف نے مورب کہا ہے. اس کو اس لیے مرکب کی قید نہیں لگائی. ہاں جی صاحب کشاف نے ہر فرمایا وہ اسماء معدودہ عاریان المشابہت مذکورہ ہو تو منع کر دیا نا کہ وہ اسماء جو مبنی اصل کے مشابہ نہیں اور بالفعل وہ کسی سے مرکب بھی نہیں ہے لیکن ترکیب کے بعد بالفعل مورب بن جائیں گے تو علامہ کے صاحب کشاف نے ان اسماء کو مورب کہا. ان اسماء کو اس لیے المرکب کی قید نہیں لگائی. المرکب کی سمجھ آ گئی ہے کہ صاحب کشاف نے ان اسماء کو کیا بنایا ہے؟ کون سے اسماء؟ جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے لیکن مرکب نہیں لیکن مرکب ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے ان کو مورب کہا ہے. اندہ منع کر جان اس بات کو کہ صاحب کشاف نے صاحب مفصل کی بندہ نے بنایا ہے اسماء کو، ایسے اسماء جو گنے جاتے ہیں. اور زید عمر بکر جو خالی ہیں مشابہت مذکورہ سے
کیڑی مشابت مذکورہ کے مبنی الاصل کے ساتھ ایسی مشابت جو اس کو مورب ہونے سے منع کر دے. او لم یناسب جو اس مشابت سے کیا ہیں خالی ہیں ان کو صاحب کشاف نے کیا بنایا الاسماء پہلا مفعولی جعل عدد ہے دوسرا مفعولی مورب. تو صاحب کشاف نے ان کو زید عمر بکر جب گنتی میں ہیں تو صاحب کشاف کے نزدیک یہ کیا ہیں مورب ہیں جی. ہاں بشاک اس بات کہ صاحب کشاف نے بنایا ہے اسماء کو ایسے اسماء جو گنے جاتے ہیں جو معدودہ ہیں جو خالی ہیں اور لم جو ناسب مناسبت مؤثرہ فی معنی الاعراب مبنی الاصل کے مشابہ نہیں مورب. جان دو اس بات کو کہ صاحب کشاف نے بنایا ہے اسماء کو ایسے اسماء جو گنے جاتے ہیں جو گنے جاتے خالی ہیں مشابت مذکورہ سے کیا بنایا ہے مورب. گے وليس النزاع في المورب الذي هو اسم مفعول من قول عربت فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء الإعراب على آخر الكلمات بعد الترکیب. صبر چلو اگے بل بس سوال ہے اس کا جواب کیے اس کا جواب سوال یہ ہے کہ یہ جو صاحب کشاف نے وہ اسماء جن کی مبنی اصل سے مشابت نہیں اور ترکیب میں نہیں ان کو مورب کہا ہے ان کو یہ غلط ہے یہ توجہ کریں جی یہ اس لیے کہ مورب تو وہ ہے جس پر مورب عرب یورب ہو جس پر اعراب آیا ہوا ہو جس پر تو اعراب تو تب آئے گا جب غیر کے ساتھ مرکب ہوگا جب غیر کے ساتھ مرکب ہی نہیں ہے تو وہ اس پر تو اعراب ہی نہیں آتا جب تک اعراب نہیں ہے وہ مورب نہیں ہے. تو یہ جو معدودہ ہیں ان کو صاحب کشاف نے مورب کیسے کہہ دیا اس کا یہاں سے جواب دینا ہے جی. کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ صاحب کشاف نے تو جو کرا جی یار اوکھا جی تھوڑا جا جی سوال یہ ہے کہ صاحب کشاف نے جو کہا ہے کہ وہ اسماء جو غیر کے ساتھ مرکب نہیں اور مبنی الاصل کے ساتھ نہیں یہ مورب ہے. سوال ہے ان کو مورب کہنا ٹھیک نہیں ہے. مثلا زید عمر بکر مورب تو تب ہوتا ہے جس پر اعراب آیا ہو بالفعل وہ مورب جس پر بالفعل اعراب آیا ہوا ہو وہ جواب وضاحت ہو جائے گی بالفعل اعراب آیا ہوا ہو تو بالفعل اعراب تب آتا ہے جب کوئی اسم اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو اس کے بغیر تو اعراب بھی نہیں آتا. تو جب عامل کے ساتھ مرکب نہیں ہے تو وہ تو مورب ہے ہی نہیں ہے. اس کو مورب کہنے کا کیا مطلب ہے. اس کا علامہ نے جواب دیا ہے مورب ہیں دو مورب ہیں ایک ہے مورب لغوی اور ایک ہے مورب جو نحویوں کی اصطلاح میں ایک ہے مورب لغوی اور ایک ہے مورب وہ جو نحویوں کی اصطلاح میں سنیں نحوی کی اصطلاح جن دی تعریف کیتی ہے نحویاں دی اصطلاح چ مورب لغوی کون یہ مورب لغوی تو واقعتاً وہ ہوتا ہے جس پر بالفعل اعراب آیا ہوا ہو جس پر بے مورب اعراب دیا گیا تو ہوگا تو مورب ہوگا. تو مورب لغوی وہ ہوتا ہے جس پر بالفعل اعراب آیا ہوا ہو اور مورب اصطلاحی وہ ہے جس کی یہ تعریف ہے. تو یہ جو مصنف اور صاحب کشاف کا جھگڑا ہے یہ مورب لغوی میں نہیں جھگڑا مورب اصطلاحی میں جھگڑا ہے. یہ جھگڑا مورب لغوی میں نہیں ہے بلکہ مورب اصطلاحی میں ہے. مورب لغوی تو بالاتفاق اس پر بالفعل اعراب ہوگا تو اس کو مورب کہیں گے لغتاً معنی مورب کا جس پر بالفعل اعراب آیا مضروب ان کا معنی مارا ہوا معلوم جانا ہوا یا منصور کیا ہوا تو مورب
اعراب دیا ہوا نہیں سمجھ آ رہی لغوی باقی سمجھ آتے پہ نہیں کیوں نہیں ہوتا اعراب دیا ہوا تو لغوی مورب تو وہ ہوتا ہے جس پر بالفعل اعراب آیا وہ تو جواب کیا ہے کہ مصنف کا اور صاحب کشاف کا مورب لغوی میں نہیں ہے یہ مورب لغوی تو بالاتفاق اس کو کہتے ہیں جس پر بالفعل تو بالفعل اعراب آنے کے لیے غیر کے ساتھ مرکب ہونا غیر سے مراد عامل کے ساتھ مرکب ہونا ضروری ہے جھگڑا اس میں نہیں ہے بلکہ جھگڑا مورب اصطلاحی میں ہے وہ کیڑا ہے کہ مورب صاحب کشاف کہتے ہیں کہ مورب وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو مورب وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا بس اینی گل اینی تعریف اے تعریف جس سے سچی آوے او مورب ہے او مورب ہے سننے پہ او کی ہے مورب ہے لہذا زید عمر بکر انہاں دے گل سچی آ رہی ہے کیونکہ اے مبنی الاصل مشابہت لہذا مورب اور مصنف نے کہا کہ مورب مصطلح وہ ہوتا ہے جو مرکب بھی ہو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت بھی نہ رکھے اور اپنے عامل کے ساتھ ہو تب مورب ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے لغوی میں اختلاف نہیں ہے وہ تو بالاتفاق لغتاً مورب تو وہی ہوگا جس پر بالفعل ہاں جی اور سمجھ آ گئی اور نہیں جھگڑا سنیں مورب میں وہ مورب جو اسم مفعول ہے جو مشتق ہے تیرے قول آ رب تو سے کیا معنی اجرت الاعراب علیہا آ رب تو میں نے اس پر اعراب جاری کیا جیسے ضرب تو میں نے مارا مضروب مارا ہوا سنیں جی کیونکہ یہ کون یہ نہیں حاصل ہوتا مگر اعراب کے جاری کرنے کے ساتھ کلمے کے آخر پر ترکیب کے بعد مورب لغوی تو اے بنتا ہے جی اندے وچ جھگڑا نہیں ہے بلکہ جھگڑا مورب اصطلاحی میں ہے صاحب کشاف کہ مورب اصطلاحی ہے وے الذی لم یشبہ مبنی الاصل ماتن آکھیا کہ مورب اصطلاحی المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل اس میں جھگڑا ہے جی نہیں ہے جھگڑا مورب میں وہ مورب جو مشتق ہے تیرے قول اور رب تو سے بس بے شک مڈو رکھو نا ٹھیک ہے نہیں جھگڑا اور نہیں جھگڑا مورب میں وہ مورب جو اسم مفعول ہے تیرے قول اسم مفعول ہے مشتق ہے تیرے قول اور رب تو سے ہاں بس بے شک مورب کیونکہ بے شک نہیں کیونکہ بطور دل پھر کیوں کا معنی کر دے کیونکہ یہ مورب لغوی نہیں حاصل ہوتا مگر اعراب کے جاری کرنے کے ساتھ کلمے کے آخر پر ترکیب کے بعد اس پر اعراب جاری ہوگا تو یہ مضروبن مارا ہوا موربن اعراب دیا ہوا بلکہ ہاں بھائی نہیں جھگڑا مورب میں اس مورب میں جو اسم مفعول ہے مشتق ہے تیرے قول اور تیرے قول سے یار میں کیوں ہے کیونکہ یہ کون مورب لغوی نہیں حاصل ہوتا مگر اعراب کے جاری کرنے کے ساتھ آخر میں ترکیب کے بعد اس میں تو جھگڑا نہیں ہے گا یہ تو اور معنی ہے بلکہ جھگڑا مورب اصطلاحی میں ہے اور ناویاں دی اصطلاح وچ مورب کون ہے جن دی تعریف کیتی ہے ایک اگو تیسری تعریف آ رہی ہے کہ مورب وہ اسم ہوتا ہے کہ جس مورب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے پیچھے ان تک یہی پکایا ہے جی جرت صلاحیت الاستحقاق الاعراب بعد الترکیب وهو الظاہر من کلام الامام عبد القاہر بس اب خلاصہ علامہ زمخشری صاحب کشاف نے صرف
اعراب کے مستحق ہونے کی صلاحیت کا اعتبار کیا ہے ترکیب کے بعد جی کہ ہر وہ اسم جو ترکیب کے بعد بالفعل معرب بن سکتا ہے جس میں صلاحیت ہے یہ معرب ہے یہ انہوں نے صلاحیت کا لحاظ کیا ہے انہوں نے اس لیے المرکب کی قید نہیں لگائی صرف کس کا لحاظ کیا ہے صلاحیت کا ہاں جی کیا کہ جی خلاصہ یہ ہے علامہ زمخشری نے صرف اعراب کے مستحق ہونے بھی انہوں نے اعتبار کیا صرف صلاحیت کا کس کے لیے اعراب کے مستحق ہونے کے لیے ترکیب کے بعد پھر ترکیب کے بعد وہ بالفعل معرب بن سکتا ہے لہذا یہ کیا ہے یہ معرب ہے ترکیب سے پہلے بھی معرب ہے معرب ہے جی سنیں اور عبد القاہر جرجانی اور ہیں وہ علامے ہیں ان کی کلام سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے ان کی کلام سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کیا کہ صلاحیت ہو صلاحیت ہو کیا صرف صلاحیت صلاحیت کے ترکیب کے بعد بالفعل اس پر اعراب آ سکتا ہے تو یہ معرب ہے یہ معرب ہے یہ ایشا بس اور سنیں یہ کیا ہے یہ معرب ہے بس اعتبار کیا علامہ نے کنے صرف صلاحیت کا اعراب کے استحقاق کے لیے ترکیب کے بعد بے ترکیب تو بعد او بالفعل معرب بننے دی صلاحیت رکھدا ہے تے اے کیڑا ہوندا ہے جیڑا مبنی الاصل دے مشابہ نہ ہوے جیڑا مبنی اصل سے مشابہ نہ ہو بس جی ان لہذا زید کلا جی یہ معرب زمخشری دے نزدیک معرب ہے ایشا بس ہاں جی اور یہی ظاہر ہے امام عبد القاہر جرجانی کے کلام سے جی علامہ نے صرف صلاحیت رکھنے کا اعراب کے استحقاق کے لیے ترکیب کے بعد اور یہی ظاہر ہے امام عبد القاہر کی کلام سے اور تو لکھا جی کتاب دے حاشیہ تو کلام دی گل جی اعتبار کیا علامہ نے صرف صلاحیت کا اعراب کے استحقاق کے لیے استحقاق کے لیے ترکیب کے بعد اور یہی ظاہر ہے امام عبد القاہر جرجانی کے کلام سے ہاں جی بات ابر المصنف محض صلاحیت حصول الاستحقاق بالفعل بس صبر مصنف علیہ الرحمہ نے صلاحیت کے ساتھ حصول استحقاق بالفعل کا بھی اعتبار کیا کہ ترکیب کے بعد معرب بننے کی صلاحیت بھی ہو اور بالفعل ترکیب ہو اور اس معرب بنا ہوا ہو اس کا لحاظ کیا ہے اس کا لحاظ کیا اس لیے ترکیب کی قید لگائی ہے کیونکہ بالفعل تو تب بنے گا معرب جب اپنے عمل کے ساتھ مرکب ہوگا تو بالفعل معرب تو تب بنے گا جب وہ اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہوگا ہاں جی شاباش جی اور مصنف علیہ الرحمہ نے صلاحیت کے ساتھ استحقاق بالفعل کے حصول کی قید لگائی ہے بھئی اس میں بالفعل وہ معرب بنا ہوا یعنی عامل کے ساتھ مرکب ہو کیا ہو عامل کے ساتھ مرکب مرکب ہو اگلا جملہ پڑھ دے والے حاضر ہو بس یہی وجہ ہے کہ مصنف نے اپنی تعریف میں المرکب کی قید لگائی اصل تو سوال ہو سی نا کہ فرق کیوں ہے تو خلاصہ یہ ہے جو اپنا زمخشری نے صرف استحقاق کا لحاظ کیا ہے صرف صلاحیت کا لحاظ کیا ہے اگرچہ اب بالفعل وہ نہ بنا ہوا عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو صلاحیت ہو مصنف نے صلاحیت کے ساتھ بالفعل حصول کا بھی لحاظ کیا تو بالفعل حصول تو تب ہوگا جب غیر کے ساتھ ہوگا معرب بنا ہوا ہوگا یہ وجہ ہے کہ مصنف نے ترکیب کی قید لگائی ہے وہ مرکب کی اور زمخشری نے سمجھا جی اور اعتبار کیا مصنف رحمہ اللہ نے
اور کلمے کے مورب ہونے میں اصطلاحاً باوجود صلاحیت کے ساتھ حصول استحقاق بالفعل کا سنیں ہی ان مصنف نے کی کیتا ہے اس اور اسی لیے آخذہ لیا پکڑا ہے مصنف نے ترکیب کو مورب کی تعریف میں او المرکب جی مصنف رحمہ اللہ نے صلاحیت کے ساتھ حصول استحقاق بالفعل کا اور اسی لیے لیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے ترکیب کو اپنی مورب کی تعریف میں اور اعتبار کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے صلاحیت کے ساتھ حصول صلاحیت کے ساتھ استحقاق بالفعل کا حصول استحقاق بالفعل کا حصول اس کا بھی کیا کیے اور طب خاصیت بئی طور کے مرکب ہو اپنے غیر کے ساتھ ایسی ترکیب کے متحقق ہو جائے اس کے ساتھ عامل اس کا پس جب حاصل ہوگا استحقاق بالفعل بما ذکر تو پھر مصنف کے نزدیک اسم مورب ہوگا ویسے مورب نہیں ہوگا ہاں جی وجود الاعراب بالفعل فی کون الاسم موربا فلم صبر 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 جی ہون پڑھو وجود الاعراب بالفعل فی کون الاسم موربا فلم یعتبرہ احد صبر 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 سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ سوال مصنف پہ مصنف رحمہ اللہ نے مورب کی تعریف کی ہے جو مرکب ہو کس کے ساتھ اپنے عامل کے ساتھ جب مرکب ہوگا تو وہ بالفعل مورب ہوگا بالفعل تو بالفعل مورب تو وہ ہوتا ہے جس پر اعراب ہو جس پر اچھی بولے جس پر اعراب ہو وہی مورب ہوگا نا مرکب جو کہا ہے دوسری قید ہے کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو انہیں ذرا دھیان کریں سوال یہ ہے جاءنی زید کہ یہ مورب ہے بالاتفاق یہ مصنف کے نزدیک بھی باقیوں کے نزدیک تو ہے ہی ہے وہ تو پہلے بھی مورب تھا اب تو عمل کے ساتھ مرکب ہے لیکن سوال ہے اس پر اعراب کو نہیں ہے حالت وقف جب کریں تو اس پر تو یہ غیر کے ساتھ مرکب تو ہے لیکن وہ یہ اس پر اعراب کو نہیں ہے تو حالانکہ حالت سکون جب کریں بالاتفاق اس کو سارے مورب کہتے ہیں حالانکہ اس پر اعراب کو نہیں ہے ہاں جی کیا کہہ جی مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک مورب وہ ہے جو مرکب ہے اپنے عامل کے ساتھ اور مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے تو جاءنی زید یہ اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہے اور مبنی اصل کے مشابہ بھی نہیں ہے اور حالت سکون میں اس پر اعراب نہیں ہے تو حالانکہ مورب ہے بالاتفاق مورب ہے لیکن اس پر اعراب کوئی نہیں ہے سنیں جی تو اس کا جواب دیا ہے شارح علیہ رحمہ نے یہ جو مورب پر بالفعل اعراب ہوتا ہے غیر کے ساتھ مرکب ہونے کے بعد جو بالفعل اس پر اعراب ہوتا ہے یہ عرض لازم نہیں ہے عرض مفارق ہے یہ عرض مفارق ہے اور مورب اعراب آنا عرض ہے نا یہ عرض لازم نہیں ہے بلکہ مفارق ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب اسم مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور عامل کے ساتھ مرکب ہو یہ مورب ہے خواہ اس پر اعراب پڑھیں یا وقف کریں یا اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اب مورب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بالفعل زید پڑھیں گے تو مورب ہوگا اگر وقف کر کے زید پڑھیں گے تو مورب نہیں ہوگا
ہاں بھی شابہ جی. اس کا جواب دیا ہے کہ وجود الاعراب بالفعل اسم کے مورب ہونے میں اس کا کسی نے اعتبار نہیں کیا. سنیں ہی یعنی یہ عرض لازم نہیں ہے، مفارق ہے. یعنی اگر آپ جانی زیدن پڑھیں گے تو اب اعراب بالفعل ہے، جانی زید پڑھیں گے تو بالفعل وقف ہے، لیکن زیدن کی صلاحیت ہے. سنیں ہی زیدن میں زید کی صلاحیت ہے، زید میں زیدن کی، جب جا کے ساتھ جڑا مرکب ہے تو جی. سنیں ہی تو لہٰذا بالفعل مورب کے اوپر اعراب آیا ہوا ہو تو تب مورب ہوگا. اس کا کسی نے اعتبار صرف یہ ہے کہ جرجانی کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہیں، ناظم بخشری کہتا ہے جو مبنی اصل کے، نہیں ہے وہ مورب ہے. اور علامہ کہتا ہے کہ یہ بھی شرط ہے اور اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو. بالفعل آخر میں زبر زیر پیش یہ ضروری نہیں، خواہ حالت وقف ہو خواہ حالت وصل ہو، دونوں صورتیں میں وہ کیا ہے ایشا بس ہے. اور بہرحال پایا جانا اعراب کا بالفعل یعنی جانی زیدن رائے تو زیدن مرار تو بے زیدن، یہ پایا جانا اعراب کا بالفعل اسم کے مورب ہونے میں پس نہیں اعتبار کیا اس بات کا کسی ایک نحوی نے بھی. اے مطلب وہ غم اعراب کا بالفعل اسم کے مورب ہونے میں بس نہیں اعتبار کیا اس کا کسی نحوی نے بھی. اور بہرحال پایا جانا اعراب کا بالفعل اسم کے مورب ہونے میں بس نہیں اعتبار کیا اس کا کسی نحوی نے بھی. سنیں ہی اس کا کسی نے بھی بات نہیں کیا. اگے والے ذالک بس. اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ بالفعل زبر زیر پیش کا ہونا مورب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. بالفعل اعراب کا ہونا مورب ہونے کے لیے شرط نہیں. کہتے ہیں دیکھیں عربی یہ جملہ بولتے ہیں، عربی یہ جملہ بولتے ہیں. توجہ کرے جی. بسم اللہ بسم اللہ. مثلا جب کوئی بندہ کہے نا جاءنی زید، کیا کہے اس وقت یہ بولتے کیوں نہیں اعراب دیا تو نے کلمے کو حالانکہ کلمہ مورب ہے. کیوں نہیں اعراب دیا تو نے کلمے کو حالانکہ کلمہ مورب ہے. تو اب ہے جاءنی زید تو اس کو عربی مورب کہتے ہیں، اس کو عربی. تو پتہ چلا کہ بالفعل اعراب کا ہونا مورب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، ورنہ یہ محاورہ غلط ہو جائے گا. نہیں سمجھی گل کہ جب کوئی بندہ بولے نا وقف کر کے کیا تو اس وقت کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اعراب دیا تو نے کلمے کو حالانکہ کلمہ مورب ہے. جی کس کو تو نے رفع کیوں نہیں دیا حالانکہ یہ مورب ہے؟ تو یہ رفع نہیں ہے، وقف ہے، اس کے باوجود وہ مورب کہا. سمجھیے گل. تو یہ تائید ہے کہ بالفعل اعراب ہونا یہ نہیں شرط بلکہ عامل کے ساتھ مرکب ہو، خواہ وقف کریں خواہ دونوں صورتوں میں وہ کیا ہے مورب. ایشا بس مارا کرستا. اور اسی لیے کہا گیا ہے کیوں نہیں اعراب دیا تو نے کلمے کو حالانکہ وہ مورب ہے. کی لکھا بین استور جیسا کہ کہے تو ضرب زید عمرن، لکھا نہیں؟ اچھا بچ لکھا ہونا جی ضرب زید عمرن، ضرب ایتھے بول دینے ضرب زید عمرن، ایتھے بول دینے بھی زید مورب سی تے ایتھے حالت وقف بھی نہیں سی تو اعراب کیوں نہیں دیتا حالانکہ ہے مورب. ایتھے بول دینے. وہ مثال لکھی جی ہیں چلو جا کلا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس تو بھی زیادہ واضح جی ضرب زید عمرن، ضرب کیونکہ وہ تو نا جلے جا زید بولے نا وقف اس وقت اعتراض ہو نہیں نہ سکتا کیوں تو نے وقف کیتا ہے.
ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ज़ारब ज़ैद अमरन। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ہے کہ زید کو تو نے بالفعل رفع کیوں نہیں دیا حالانکہ یہ مورب ہے؟ نہیں سمجھے گل؟ زارابا ज़ैद अमरन। اور لکھی جی مثال بینستور اتنے نہ ہوئے گی ہیں لب کیجئے چاہے وہ جان زیادہ لکھے ہیں نا لیکن ایک اسلے کو اگر مفعول ہے ہونا چاہیے نا گامے ہوں ویسے تو مولوی جی جانی زید ہوں تو وقف کرنا ہے ہوں تو الٹا جانی زید دن پڑے تو کہنے کے وقف کیوں نہیں کیتا سن دے ہو اے وے زارابا زید امرن یہاں یہ سوال ہے کہ بھئی زید مورب ہے تو نے اس کو بالفعل اعراب کیوں نہیں دیا یعنی رفع کیوں نہیں دیا تب دیکھو اس کو کیا کہہ رہے ہیں وہ مورب کہہ رہے ہیں مورب حالانکہ اس پر رفع کوئی نہیں ہے تو یہ سوال ہو رہا ہے اس پر اور اسی لیے کہا جاتا ہے کیوں نہیں اعراب دیا تم نے کلمے کو حالانکہ کلمہ مورب ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کیوں نہیں اعراب دیا تم نے کلمے کو حالانکہ وہ مورب ہے فَإِنْ كَانَ مُحَدَّثًا ایک منٹ اللہ صلی اللہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وإنما عدل المصنف عما هو المشهور عند الجمهور من أن المعرب ما اختلف آخره باختلاف العوامل لأن صبر سوال ہے اس کا جواب سوال ہے اس کا جواب اور لکھا جاشید سارا جی سوال ہے کہ جمہوروں نے جو مورب کی تعریف کی ہے جمہوروں نے مصنف نے وہ چھوڑ کر نئی تعریف کیوں کی ہے مصنف نے وہ چھوڑ کر نئی تعریف کیوں کی ہے وہ جڑی دیتناب تک پیچھے پڑھ دے رہے ہو کہ مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب سے مختلف ہوتا ہے تو علامہ نے یہ تعریف چھوڑ کر نئی تعریف کی ہے کہ مورب وہ مرکب ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا جی تو اس طرح کیوں کیا ہے اس طرح اس کی کیا وجہ ہے کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ جمہوروں نے جو مورب کی تعریف کی ہے مصنف غیرعامہ نے ان کا خلاف کیوں کیا ہے جمہور دی پھر جمہوروں جمع نہیں بنانے جی جمہور خود سارے کٹھے ہو گئے جی جمہور ویسے بول دے رہے ہیں جمہوروں نے جی وہ ساری اپنی پنجابی جمہور نے جو مورب کی یعنی اکثر نحویوں نے جو مورب کی تعریف کیا جڑی پیچھے پڑی جے مصنف غیرعامہ وہ چھوڑ کر نئی تعریف کیوں کی ہے وہ تعریف کیا تھی کہ مورب وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب مختلف ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے مصنف نے یہ چھوڑ کر نئی تعریف کیوں کی ہے کون سی کہ مورب وہ مرکب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ تو ان دا کو لینا کو جواب آ رہے ہیں اور محض عدول کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس تعریف سے جو مشہور ہے جمہور کے نزدیک وہ اما دے مادہ بیان یعنی یہ بات یعنی یہ بات کہ مورب ما وہ ہوتا ہے وہ کلمہ آخ دیو کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا عوامل کے اختلاف کے سبب جی عدول کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس تعریف سے جو مشہور ہے جمہور کے نزدیک یعنی یہ کہ مورب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ مختلف ہوتا ہے اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب اور ہم کریدا تھا کہ مضارع دی بھی تعریف سچی آ جائے نا مضارع بھی تو مورب ہوندا ہے جی اور محض عدول کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے وہ جو مشہور ہے جمہور کے کہ نزدیک پیانا ہے اس تعریف سے یار اما اس تعریف سے جو مشہور ہے جمہور کے نزدیک یعنی یہ بات مورب وہ کلمہ ہوتا ہے یہ بات کہ مورب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ مختلف ہوتا ہے آخر اس کا اس کا عوامل کے اختلاف کے سبب اختلاف کے سبب عوامل کے سبب سنیوں او آشیت ایک اور سوال بھی لکھیا جے
کہ جڑی جمہوراں دی یہ ایک تو مصنف نے سوال اگو کرنا ہے نا بھی میں کیوں عدول کیتا ہے، علماء جواب دے رہے ہیں. ایک کو موشی نے لکھا جی کہ یہ جو جمہوروں کی تعریف ہے، یہ جو جمہوروں کی تاریخ ہے. مڈوں بندہ بولے جا نہیں زیدن، اس پر سچی نہیں آتی، کیونکہ یہ تو ابتدا ہے. تو مورب تو وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب سے بدلتا ہے. مثلا جان زید ان کے بعد رائے تو زید دن جب آکھے تو ہن زید مورب ہے کہ کوئی اندہ آخر بدلے ہے، پہلو مرفوع سی تو ہن یا مرار تو بے زیدن اب مورب ہے کہ منصوب کو مجرور ہو گئے. تے جڑا پہلی مرتبہ کہنا جان ایتھے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب سے نہیں ہوا. یہ بھی سوال ہے پیچھے پڑھے سجے جی. ہوں اگے چلو جی لین نال دھیان کرے جب جنہ کو پڑھو ہے تو ساری گل کٹھی، لیکن جڑا پڑھنا پڑھو پھر شرط تہذیب پڑھیے کچھ. ہاں جی لأن الغرض من تدوين علم النحو أن يعرف به أحوال أواخر الكلمات في التركيب من لم يتتبع لغة العرب ولم يعرف أحكامها بالسماع منهم. بس بس صبر صبر. جواب یہ ہے جواب جو جمہوروں کی تعریف ہے اس پر دور لازم آتا ہے، اس پر تقدم الشیء علی نفسی لازم آتی ہے. اس پر کیا لازم آتا ہے؟ دور لازم آتا ہے تقدم الشیء علی نفسی لازم. اس تعریف پر. اس لیے ماتن نے وہ تعریف چھوڑی ہے، وہ نئی تعریف کی ہے اور اس تعریف کو آگے حکم ہو اس کا حکم بنا دیا ہے. کیا بنا دیا ہے؟ کس کا؟ مورب کا. حکم کیا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب سے مختلف ہوتا ہے. یہ جواب ہے، خلاصہ سارا یہ کیا کہ جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو جمہوروں کی تعریف ہے اس پر دور لازم آتا ہے، تقدم مشعلہ لازم آتی ہے. اس لیے ماتن نے تعریف اور کی ہے اور جو جمہوروں کی تعریف ہے اس کو آگے حکم بنا دیں، اس کو آگے سمجھا گی جی. اے سوال دا جواب پورا ہو گیا. ہن وچ سمجھو کہ جواب یہ ہے. علامہ فرماتے ہیں او علامہ جامع رحمہ مصنف دی طرفوں وکالت پہ کر دینے، وہ ساری شرح وکالت ہی ہوندی ہے. اس لیے کہ علم نحو کی تدوین سے غرض کیا ہے؟ علم نحو کی تدوین سے غرض کیا ہے؟ یاد آئی؟ علم نحو کی تدوین سے غرض کیا ہے؟ وہ یہ ہے اگو آ رہا من او فعل یعرف دا. وہ غرض یہ ہے کہ پہچان لے علم نحو کے ذریعے کلمے کے اواخر کے احوال ترکیب میں جب کلمے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو ان کے آخر پر اعراب کون سا آتا ہے. کون جان لے؟ وہ جس نے نئی تتبع کیا لغت عرب کا اور نہیں پہچانتا لغت عرب کے احکام سماع کے ساتھ عربوں سے. جس بندے نے لغت عرب دا تتبع نہیں کیتا تے لغت عرب عربیاں کو سن کے انہوں سمجھ نہیں آئی، ناو بنائیے اندے واسطے تاکہ قوانین پڑھ کے تے اے بھی کلمے دے آخر چ کی کرنا ہے ترکیب تو بعد اندے کھانے چ پہ جاوے. اور جی میں تواڈے کھانے چ کو تھوڑی تھوڑی پیندی پئی ہے کی پڑھ کے کو سمجھ آؤندی پئی جی. آ جڑی عبارت ہے کو سر پیر کو تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہوندا ہے پر اسی وجہ تو ہو رہا ہے جی. کی آکھے جی مصنف رحمہ اللہ شارے اصل تو مصنف صاحب طرف وکالت کرنی ہے نا. تدوین کی غرض یہ تھی کہ وہ بندہ جو لغت عرب کا تتبع خود نہیں کر سکتا اور لغت عرب کے احکام کتھے مرفوع کتھے منصوب کتھے مجرور صرف سن کے تے ہو ٹھیک نہیں ہو سکتا. ٹھیک اور سارے پاپے نہیں گئے سارے سعودیہ سارے اتنے مرفوع مجرور کٹھے کیتے نے جی تو نہ تنی ہوندے بس ٹھیک لگا جاندے ایویں جی. اور کوئی ہے تو معافی لفظ بول چھڑتے ہیں جی. انہیں بھی کو پکایا یاللہ. تو یہ اصل تو ناف کی غرض یہ تھی کہ جو بندہ لغت عرب کا تتبع نہیں کر سکتا خود اور سن کے وہ قوانین لغت کو ٹھیک نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ بنائی گئی ہے
تاکہ قوانین پڑھ کے وہ عربی کو ٹھیک بول سکے کہ کلمے دے آخر تے جدو ترکیب ہوندی ہے تو کی کرنا ہے، بجانی زیدن پڑھنا ہے، زیدن پڑھنا ہے یا زیدن پڑھنا ہے، رائے تو زیدن پڑھنا ہے یا زیدن پڑھنا ہے، مرار تو بے زیدن پڑھنا ہے یا زیدن پڑھنا ہے، اے گل جی چلو جی۔ اس لیے کہ غرض مہم تے مطلوب اہم نظر آ رہے، اس لیے کہ غرض علم نحو کی تدوین سے کی تدوین سے یہ ہے کہ پہچانے کہ پہچانے کون، او جڑا من آ رہا ہے گو من، یہ کہ پہچانے علم نحو کے ذریعے کلمے کے اواخر کے احوال اور اعراب کے اعتبار سے مرفوع کتھے، منصوب کتھے، مجرور کتھے، ترکیب میں کتھے، ترکیب میں کون پہچانے، وہ بندہ جس نے نہیں تتبع کیا لغت عرب کا اور نہیں پہچان سکتا لغت عرب کے احکام، سما من العرب کے ساتھ، بے عربوں سے سن سن کے ٹھیک ہو جائے اے بندہ جی۔ اس لیے کہ غرض علم نحو کی تدوین سے یہ ہے کہ پہچانے علم نحو کے ذریعے کلمے کے واقع لے اوتھے 10 سال بندہ سعودیہ رہ کے آوا تے مڑ کے انہاں کو بھی قال الرسول لو کیوں پڑھی دا تے قال الرسول آ کیوں نہیں پڑھی دا، 10 سال رہ کے آوے نا تو ان کو صرف اینی گل پوچھ لو، وہ نہیں پتا ظاہر ہو نہ سکڑے تو مقصد ہی نہیں جی۔ اس لیے کہ غرض علم نحو کی تدوین سے آرام نہ دھیان کریں جی۔ یہ ہے کہ پہچانے علم نحو کے ذریعے کلمے کے اواخر کے احوال ترکیب میں وہ بندہ جس نے نہیں تتبع کیا لغت عرب کا اور نہیں پہچان سکتا لغت عرب کے احکام سما من العرب کے ساتھ۔ اس لیے کہ غرض علم نحو کی تدوین سے یہ یہ ہے کہ پہچانے کلمے کے اواخر کے احوال کے ساتھ ترکیب ساتھ نے وہ پہچانے بھی علم نحو کے ذریعے علم چبا نہ ہو سدھا بوکو نہیں گل جی انجے ڈنگا ہو رہے جی میں بریک لکھے ہے میں اور واجہ این یعرفا بھی پہچانے بھی تھلے فون نمبر 2 لکھے علم نحو کے ذریعے یہ کہ پہچانے علم نحو کے ذریعے کلمے کے اواخر کے احوال کو اواخر کے احوال کو ترکیب میں کون پہچانے، وہ بندہ جو جس نے نہیں تتبع کیا نہیں تتبع کیا لغت عرب کا اور نہیں پہچانے اس نے نہیں پہچانے لغت عرب کے احکام سننے کے ساتھ عربوں سے کے ساتھ عربوں سے اور کندے کو ساڑھے کو سننا سو ساڑھے کو تو مرلی سننی سو جی جی۔ فإن العارف بأحكامها كذلك مستغن عن النحو ولا فائدة له معتدا بها في معرفة اصطلاحاتهم۔ بس سوال ہے جو بندہ سب کچھ جانتا ہے، جو بندہ سب کچھ جانتا اس کو بھی ناف سے تو فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی اس کا جواب ہے یہ جو فائدہ ہے نا کہ مرفوع کہاں پڑھنا ہے، مجرور کہاں پڑھنا ہے، منصوب کہاں پڑھنا ہے، یہ فائدہ اس کو نہیں ہوتا، مزید جو تحقیقات ہیں ناویوں کی اختلافات ہیں وہ فائدے ہوتے ہیں، لیکن فائدہ معتد بے کہ بھئی اے عربی پڑھنی کیویں میں یہ اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ اس کو کیا کہ جی سوال ہے جو بندہ عربی جانتا ہے وہ بھی ناف کا محتاج ہے، ناف پڑھنے سے اس کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہوتے عربی جڑے نے سارے اپنا ناف رکھی پڑھتے نے ہو جی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اس کا جواب دیا ہے کہ جو ناف سے غرض ہے نا کلمے کے اواخر کی معرفت اس کا وہ محتاج نہیں ہے، لیکن اس مزید تحقیقات سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی وہ ایویں کہ جڑے پنڈاں دے بچے نے نا عربی پینڈواں دے انہاں نوں سنو نا تسی انہاں دی گفتگو جویں ساڈے بچے بولدے نے کہ مجھ نوں مجھ آندے نے، کھوتی نوں کی کھوت کہندے نے،
صحیح بولتے ہیں کہ نہیں؟ ایویں وہ سارے رفع نصب جار عرشے ٹھیک بولتے ہیں جی، مذکر مونس بالکل ٹھیک بولتے ہیں جی. انہوں نے پتا ہوتا ہے بھی ابے نو آخنا ہے کل، اماں نو آخنا ہے کلی، وہ بولتے ہیں بے کھا تو وہ بلا ہوئے. انہوں نے پتا ہوتا ہے اذہب اذہبی، انہوں نے پتا ہوتا ہے یا بھی اذہب یا امی اذہبی، وہ بالکل بچپنے تو ٹھیک بولتے ہیں ماں پیو کو سن سن کے صحیح. ہاں جی، کیونکہ ایک منٹ سن دھیان کر، کیونکہ وہ بندہ جو عارف ہے لغت عرب کے احکام کا اس طرح یعنی تتبع سے، یا یہ بندہ مستغنی ہے علم نحو کی تدوین سے. یہ بندہ مستغنی ہے علم نحو کی تدوین، نحو سے مطلب تدوین سے بھی کون سے لوڑ نہ ہوتی، کوئی عرض نہیں سی. اور اس بندے کو نحویوں کی اصطلاحات پہچاننے میں کوئی معتد بے فائدہ نہیں ہے، کوئی معتد بے فائدہ نہیں ہے، کوئی معتد بے فائدہ او کھانے چ نہ پوے. حضرت مولا علی نے آکھیا سی نا اپنے شاگرد نو، او مسئلہ اے سی نا بھی دوجا بندہ سی نا جن نے وا رسول ہی پڑھ دیتا. نہیں سمجھ آ رہی جی؟ پہلے تو لوڑ کو نہیں سی. کیسی سونیا نے کوئی ذکر نہیں کہ کیا ہوئے کہ بھی کی کرو بھی اس قسم دا کوئی علم بناؤ جی، مطلب ہن تک نہیں پڑھیا جی. وجہ ہے کو سارے عربی ٹھیک بولتے سن جی، وہ اپنے بچے پنڈاں میں بھیجتے سن، سارے دی عربی لغت جن صحیح فصیح عربی سی بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی مسئلہ ہی نہیں سی، کوئی غلط نہیں سی. قصیدے ٹنگے ہوندے سن خانے کعبے تے، سارا سال مقابلہ کرو، وہ سمجھ آؤندی بھئی. تو اس واسطے وہ ان کو کوئی معتد بے فائدہ نہیں حاصل ہوا کن سے نحویوں کی نحویوں کی اصطلاحات جانے کہ فاعل کس کو کہتے ہیں، اور پوری تعریف کافیہ پڑھی ہے، مفعول کس کو کہتے ہیں، مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں، کلمہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا معنی مفرد کے لیے، اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفس ہی، وہ معنی زمانے سے مقترن نہیں. ان اصطلاحات کا ان کو کوئی خاص فائدہ، کیونکہ وہ پہلے سمجھتے ہیں جی. مزید جو تحقیقات ہیں وہ تو ظاہر ہے جب علم بنتے ہیں جی. ہن منع کرے کیونکہ وہ شخص الف لام موصولہ، وہ شخص جو عارف ہے، یہ نا تقدم و شأن نفس سے بنانا ہے تو لمبی تمہید چلتی پئی جی. کیونکہ وہ شخص جو عارف ہے لغت عرب کے احکام کا اس طرح، کس طرح، ہاں یہ جڑا عارف ہے مستغنی ہے نحو سے، اے ان ما جامعہ المدون، جو مدون نے جمع کیا ہے نا وہ اس کے پڑھنے سے، مستغنی ہے، ان تعلم پڑھنا اور نہیں فائدہ. سوال ہے چلو مستغنی تو ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے، تو اس کا جواب دیا ہے. کچھ نہ کچھ تو پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس کا جواب دیا ہے. اور نہیں فائدہ اس عارف کے لیے معتد بہا، جس فائدے کا اعتبار کیتا جائے کس میں، نحویوں کی اصطلاحات کے پہچاننے میں. اصطلاحات کے پہچاننے میں جی، کیونکہ وہ بندہ جو عارف ہے لغت عرب کے احکام کے ساتھ اس طرح یعنی کہ بالتقوی واستماع مستغنی ہے علم نحو کی تدوین سے، اور نہیں فائدہ اس عارف کو معتد بہا عرب کی اصطلاحات کے پہچان، عرب کے نہیں نحویوں کی اصطلاحات کے پہچان. لکھا تھا عرب مراد نحویوں کی اصطلاحات کے منع کروے نے کیا. بس وہ شخص جو عارف ہے لغت عرب کے احکام کا لغت عرب کے احکام کا اس طرح، کس طرح تتبع اور سماع کے ساتھ، اور سماع کے ساتھ مستغنی ہے نحو سے اور نہیں فائدہ اس کے لیے، معتد بہا ایسا فائدہ جس کا کوئی اعتبار ہو کہ واقعی یاری تو بولی ٹھیک نہیں سی ہن ٹھیک ہوئی ہے جی. جی نہیں فائدہ اس کے لیے معتد بہا معرفت وہ نحویوں کی اصطلاحات کی معرفت میں، نحویوں کے اصطلاحات کی معرفت میں. بس کروے.